اسماعیل جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، 13-14 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم کو سب سے بڑے امتحان میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا، لگاتار 3 دن تک خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے سفر کیا مکہ سے، فلسطین سے مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد اپنے بچے سے ملے۔ حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن آپ تصور کر لیجئے میرے ساتھ، جب بوڑھا باپ آیا ہوگا، 13 سال کا بچہ بہت دنوں کے بعد اپنے باپ سے ملا ہوگا، بچہ کتنا خوش ہوا ہوگا، باپ کتنا خوش ہوا ہوگا، کیسے گلے لگایا ہوگا، کتنا دونوں باپ بیٹے مل کے روئے ہوں گے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے لاڈ و پیار کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے، اے میرے بچے تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بچے تو جانتا ہے میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بچے میں نے بار بار یہ خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ کیا ابراہیم اپنے بچے کی رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں، ابراہیم رائے نہیں لینا چاہتے تھے۔ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے میرا بیٹا تو میری گود میں نہیں پلا ہے، میرا بیٹا تو باپ کا پیار بہت کم پایا ہے، میرا بیٹا تو ماں کی گود میں پلا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی نے بچے کی تربیت کیسے کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی نے اپنے بچے کو کیسے پالا ہے۔ کہا ہے میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ او لوگو، اگر آج کا کوئی بیٹا ہوتا اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے میرے باپ تو مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، آج میں 13-14 سال کا ہو گیا تو آج مجھے ذبح کرنے کی بات کرنے آئے ہو، آج مجھے قتل کرنے کی بات آئے ہو، مگر وہ بیٹا اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، ابا جان اللہ نے اگر چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا ہے۔ ذرا پتہ تو لگاؤ اسماعیل کون سے مدرسے سے پڑھے تھے، اسماعیل کون سی کوچنگ میں پڑھے تھے، کون سے کس سے ٹیوشن لیے تھے، اسماعیل کا ٹیچر کون تھا، اسماعیل کے گرو کون تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ او لوگو، یہ کسی مدرسے کا کمال نہیں تھا، یہ کسی مکتب کا کمال نہیں تھا، یہ کسی ٹیچر کا کمال نہیں تھا، یہ ہاجرہ کا کمال تھا۔ دنیا والے جب باپ دور رہے تو دنیا میں بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، یہاں ماں نے ایسا کنٹرول کیا تھا، یہاں ماں نے ایسا پالا تھا کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے اور باپ گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے اور بیٹا چوں چرا نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے آپ کا بیٹا اپنا گلا لے کے حاضر ہے، ابا جان چھری لائیے، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیجئے، آپ کا بیٹا چوں چرا نہ کرے گا، آپ کا بیٹا اگر مگر نہ کرے گا۔ میری بہنوں، میری ماں، اگر چاہتی ہو کہ قوم کو اسماعیل کے جیسے نوجوان ملے تو تمہیں بھی ہاجرہ کے جیسی ماں بننا پڑے گا۔ جب تک قوم کو ہاجرہ کے جیسی مائیں نہیں ملے گی تب تک قوم کو اسماعیل کے جیسے نوجوان نہیں ملیں گے۔ اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹا دیا، ابراہیم نے ہاتھ میں چھری لے لی، اسماعیل نے کہا ابا جان اپنے ہاتھوں پہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے میں بیٹا آنکھوں کے سامنے آئے گا، شاید آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ چھری چلانے میں آسان۔ ابراہیم نے پٹی بھی باندھ لی
اور چھری لے کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چلانے لگے۔ شاید زمین نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا، کائنات نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا، بڑھاپے میں کسی کو بیٹا ملا ہو اور بیٹا جوان ہو گیا ہو اور وہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے چھری سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ یہ چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا، زمین و آسمان نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ ادھر ابراہیم چھری چلانے والے، ادھر آسمان سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، ہمیں تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا ہے، ہم تجھ سے تیرا بیٹا چھیننا نہیں چاہتے تھے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے تو اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، ذرا دیکھ، تیرا بیٹا صحیح سلامت ہے اور تیری چھری تو ایک تنبے کے اوپر چلی ہے، اب قیامت تک لوگ تنبے کی قربانی کریں گے، لوگ بکرے کی قربانی کریں گے، لوگ قربانی کے جانور کی قربانی کریں گے، اے خلیل تیری اس سنت کو ہم قیامت تک کے لیے زندہ کر دیں گے۔ یہ چند جو ہے چندے کا اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ عبد الباری مغریہ صاحب نے اپنے والد کے لیے 10,000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور ناہید انہوں نے 3,000 بھائی کے لیے دیا ہے، اور خلیل الرحمان صاحب نے 5,000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوئی سونے کا دیکھیے فاروق عالم صاحب کا بیٹا جو ہے کچھ پیسہ دیا ہے، اور یہ سونے کی چاندی کی چین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کو چندے کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی قربانی کرتے ہیں۔ 2,000 آپ کی طرف سے، کیا نام ہے؟ نسیم حسیب الرحمان، انہوں نے 2,000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ ہونے والا ہے اچھا والدہ نے کیوں نہیں دیا تھا، وہ سکسس نہیں ہو پایا۔ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن بھائی کی طرف سے ابھی تعاون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اچھا وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانا یہی ہے، مقصد یہی ہے، پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جانور کی قربانی جب آپ کرتے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہے، ایک سنکیت ہے، ایک سمبل ہے اور ایک علامت ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر سکتے ہیں تو اپنی ناجائز خواہشات کو کیوں نہیں قربان کر سکتے، اپنی ناجائز اچھاؤں کو کیوں نہیں قربان کر سکتے۔ قربانی آپ کیجئے، اللہ کا نام لے کے کیجئے، اور کوشش یہ کیجئے قربانی کا جانور بے داغ ہو، بے عیب ہو، اور اگر خریدنے کے بعد کوئی عیب نکل آئے اور آپ کے پاس دوسرا جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، آپ اسی جانور کی قربانی کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ مگر خریدنے کے ٹائم پوری جانچ پڑتال کیجئے، اور قربانی کا ٹائم جو ہوتا ہے آپ یاد رکھیے وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کے دن مغرب کے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 4 دن قربانی کرنے کا آپ کو ملتا ہے۔ آپ کن کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا نام لیا ہے، جس میں بکرا بکری کا ذکر ہے، جس میں بھیڑا بھیڑی کا ذکر ہے، جس میں اونٹ اونٹنی کا ذکر ہے، اور جس میں گائے اور بیل کا ذکر ہے۔ یہ 8 جانوروں کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس میں جو بڑے جانور ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، لیکن 7 لوگوں کا حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک انسان اکیلے پورا جانور اگر قربانی کرنا چاہے بڑا جانور تو بھی کر سکتا ہے، 7 سے کم لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، وہ بھی کر
سکتے ہیں۔ عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ 7 لوگ ہونا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک پریوار کی طرف سے ایک چھوٹا جانور، ایک بکرا، ایک بھیڑا، اس کی قربانی پورے ایک پریوار کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اب ایک گھر میں اگر 4 چولہا ہے تو وہ 4 پریوار مانا جائے گا اور چاروں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، چولہا ایک ہے، فیملی ایک ہے، تو وہ ایک جانور کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے، جانور نے اپنے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور کم سے کم 2 دانت اس کے سامنے کے نکل چکے ہوں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کیا کرنا ہے؟ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ کلو وادخرو، کھا بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ موسم بہت زیادہ گرمی کا ہے، زیادہ گوشت اسٹور کرنے کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ غریبوں کو، محتاجوں کو اور آپ کے گاؤں کے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان تک آپ گوشت کو ضرور پہنچائیے گا۔ اور اسی طریقے سے قربانی جب آپ کر لیں تو جو قصاب ہے، جو قصائی ہے، اس کو اجرت کے طور پہ آپ کوئی بھی گوشت میں سے کوئی حصہ آپ گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، مگر گوشت میں سے آپ کوئی چیز اس کو اجرت کے طور پہ نہیں دیں گے۔ قربانی کے چمڑے سے آپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو اللہ کی راہ میں آپ صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، بہتر یہ ہے کہ قربانی آپ اپنے ہاتھ سے کیجئے، اور قربانی کی اگر دعا یاد نہیں ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر دیجئے۔ اگر چھوٹی سی دعا یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ دعا آپ پڑھ لیں کہ اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور اس سے تھوڑی سی لمبی جو دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیجئے۔ لیکن وہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں یہ چند ضروری مسائل ہیں، ان کو